اخلاص جو ہے اس کا براہ راست تعلق ہماری کامیابی یا بربادی سے ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ لوں. اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ دین کے بارے میں مخلص نہیں بن سکتے. نیکی آپ کے لیے دشوار ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اخلاص کی اہمیت ہے. اخلاص کی دیکھیں بڑی اہمیت ہے، اور دین میں اخلاص نہ ہو تو زندگی برباد ہوتی ہے. یہ بات بھی میں نوٹ کرا دوں آپ کو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا خالق، مالک، رب، معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور کسی ہستی سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے ہی نہیں. یہ بات بھی نوٹ کریے. جس نے ہمیں بنایا، خلقت بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے، جس نے ہماری صورت بنائی، اور جو ساری دیکھ لیں، مطلب کہانی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ سے مخلص ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ سے یعنی اگر مخلص نہ ہوئے تو پھر اللہ کی یاد سے آپ غافل ہوں گے، اور پھر مخلص آپ ہوں گے ظاہر کے ساتھ. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو. کیا مطلب؟ اپنے جسم کا خیال رکھو. اور ہم مخلص ہیں لیکن ظاہر کے ساتھ. کوئی شخص بیماری نہیں چاہتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑا چلا جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر دوائیاں لکھتا ہے وہ کی باقاعدگی اپنی، ہم سب اپنی صحت چاہتے ہیں، بیماری نہیں چاہتے. ہم سب دیکھیں ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. یہ بڑی ایک خطرناک سوچ ہے، بڑی خطرناک سوچ ہے. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا کر اپنے ظاہر کی طرف توجہ ہے، اور یہ ایک ایسی گہری مطلب جو بیماری ہے، اور بہت بڑا مطلب اس کے اثرات بڑے وہ ہیں، گہرے ہیں. ظاہر کو آپ نے اہم سمجھ لیا تو پھر آپ کی ساری توجہ، یہ میں بتا رہا ہوں، ساری توجہ پھر آپ کی ظاہر کی طرف ہوگی. آپ کا آئیڈیل اب دنیا ہوگا. دنیا کے لیے آپ جئیں گے، دنیا کے لیے جینا مرنا دنیا کے لیے ہوگا. تو مسائل اصل میں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے لوگ اس گفتگو کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں تو قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ سننے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں، میں ایک بات میں کہوں کہ جو دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا اس کو دین سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ظالم کو اور نافرمان کو ہدایت نہیں دیتا. لا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی الظالمین. یہ دونوں الفاظ ہیں. ہدایت سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے ہماری آج. آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، بس دین کا اگر بات ہو رہی ہے تو صرف ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ظاہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کوئی عالم جو ہے وظائف بتا رہے ہیں آپ کو، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی خوشخبری دے رہا ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس فکر نہ کرو، جنتی ہو، بس امتی ہو، جنتی ہو. تو دیکھیں، میں اخلاص کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں. مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا یہی سلسلہ گفتگو ہے کہ ہم مخلص کی، اخلاص کی اہمیت دنیا میں محسوس کرتے ہیں اور کرتے ہیں.
ہر کام میں ہم مخلص ہو جاتے ہیں، ہونا پڑتا ہے. وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، ڈیڈیکیشن، ڈیڈیکیٹڈ. اس کو اجر کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کام کر رہے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ. ہم ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، بس ظاہر کے بارے میں ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں. مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، 80 سال کا ہوگا، وہ اپنے ظاہر کے بارے میں بات کرے گا اور سوچے گا، اس کو بلا لو اور اس کو بلا لو. اخلاص جو ہے اس کا براہ راست تعلق ہماری کامیابی یا بربادی سے ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ لوں. اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ دین کے بارے میں مخلص نہیں بن سکتے. نیکی آپ کے لیے دشوار ہوگی. پھر نیکی کریں کیسے؟ اب مثال کے طور پہ بیوی ہے، شوہر کا حق ہے اور وہ حق تلفی کر رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے اس رویے پر، جو خراب رویہ ہے اس پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے. نہیں کر سکتی، وہ سوری نہیں کرے گی، نہ مرد کرے گا نہ عورت کرے گی. سوری سننے کے لیے بھی تھے، کیونکہ آپ، ہماری تو وہی ہے تربیت. تو دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دین آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور دین کو سمجھنا نمبر 1 اور اس کو قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور اپنے لیے اپنا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو 2 صورتوں میں ایک صورت اس کو، یعنی 2 نتیجوں میں سے ایک نتیجہ اس کو ضرور ملے گا. یا تو اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، جنت نہیں ملی تو دوزخ میں جائے گا. جو مخلص ہے وہ جنت میں جائے گا سیدھا، جو غیر مخلص ہے اپنے آپ سے، وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. آپ ان باتوں پر سوچیں اور ڈائلاگ کریں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھیں بات کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو جو دیکھیں، بات بڑی سیدھی سادی ہے، لیکن اس کو سمجھانا، جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے مسلمان صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے جو سمجھنا، جو اخلاص، جو مخلص نہیں تھے، ان کو حضور کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اعتراض میں بڑے مضبوط تھے، وہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھے ہوئے بظاہر صحابہ کرام کے، جو مخلص نہیں تھے، جو دنیا کے دھوکے کا شکار تھے، جنہوں نے دین حقیقت میں نہیں قبول کیا تھا. اور ہم نے کون سا دین حقیقت میں قبول کر لیا ہے؟ ہم تو سب ظاہر کے پجاری ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں گردانتا. ہم سب ہدایت پہ ہیں. پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ کون سا مذہب مانتے ہیں؟ ہاں، جواب تو سیدھا سادہ یہی ہے. حالانکہ اسلام کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. قبول کرنا تو دور کی بات ہے. یہ تو نام ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے بظاہر صحابہ کرام تھے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اور وہ تو دیکھیں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب آن دی ریکارڈ ہے. جو بھی اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے لیے اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. دنیا آپ کے لیے اہمیت بن گئی تو پھر آپ اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اور دنیا کی اہمیت اگر آ گئی تو آپ کی زندگی برباد ہو گئی. آپ نے کہانی ختم کر دی اپنی، جس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. تو آپ نے تو وہ سوچ ہی چھوڑ دی.
کہ مجھے اللہ نے کس لیے بنایا، میں ہوں کون، میری منزل کیا ہے، کرنا کیا ہے. آپ کی سوچ تو بس اپنے ظاہر پر ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو یہ نہیں، یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا کہ ہماری سوچ بس ظاہر تک محدود ہے، اور یہاں پر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. ظاہر کے بعد ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. یہی ہے، اور یہ کافرانہ سوچ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. کافر کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی اور زندگی ہے نہیں. اسی طرح آج کا مسلمان آخرت کا منکر ہے، دوبارہ زندگی کو یہ نہیں مانتا. دیکھیں آخرت تو آپ کے عمل سے نظر آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.